اگر آپ کا بچہ چوکنگ کر رہا ہے، بچہ کھانسی کر رہا ہے، اس کو کھانسنے دینا ہے۔ سانس کی نالی کے منہ پہ پڑی ہے اور بچہ زور لگا کے خود باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، چھاتی پہ تھپکی دینی ہے تاکہ وہ چیز اس کے منہ سے باہر نکل جائے۔ منہ میں انگلی ڈال کے اس کو آپ نے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے ایسا نوٹ کیا ہے کہ آپ کا ریسٹورنٹ میں کسی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سے کھانا کھاتے ہوئے آپ کا بچہ سانس لینا بند کر دیتا ہے، بچہ کھانسنا شروع کر دیتا ہے یا بچہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب آپ کے کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہوں۔ یہ ساری وجوہات عموماً اس وقت ہوتی ہیں جب بچہ کھاتے ہوئے کوئی چیز یا کھیلتے ہوئے کوئی چیز نگل لیتا ہے۔ اس میں سب سے جو کامن یا سب سے عام چیزیں بچے نگلتے ہیں ان میں چھوٹے کھلونے، سکے، بیٹریاں، کھانے پینے کی خوراک جس میں فروٹ کے چھوٹے ٹکڑے یا پھلوں کے بیج وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت کامن بیماری ہے۔ آپ کے سامنے کبھی ایسا ہو تو آپ نے سب سے پہلے کیا سٹیپس لینے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ چوکنگ کر رہا ہے، بچہ کھانسی کر رہا ہے، اس کو کھانسنے دینا ہے۔ کھانسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز سانس کی نالی کے منہ پہ پڑی ہے اور بچہ زور لگا کے خود باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہوا تو آپ نے بچے کے منہ میں انگلی ڈال کے اس کو آپ نے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرض کریں اس طرح بھی نہیں ہو رہا تو عموماً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ نے فرض کریں یہ بچہ ہے، اس کا سر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اس طرح کر کے بچے کو آپ نے پیچھے سے اس کی چھاتی پہ تھپکی دینی ہے تاکہ وہ چیز اس کے منہ سے باہر نکل جائے۔ عموماً بڑے بچوں میں ایک انگریزی میں ٹرمینالوجی ہے ہائملیک مینوور، ہم وہ کرتے ہیں۔ اب مزید ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ فرض کریں یہ چیز آپ نہیں نکال سکے تو آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ اس دوران آپ اگر فیل ہوئے ہیں اور بچہ سانس وغیرہ ٹھیک لے رہا ہے، بچے کو زیادہ کھانسی نہیں ہو رہی، تو زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ چیز بچے کی خوراک کی نالی میں چلی گئی ہے۔ اس میں بھی آگے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خطرناک چیزوں میں سب سے پہلے آتی ہیں نوکدار چیزیں، کانٹا ہو سکتا ہے، لوہے کی کیل ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں، یا پھر گھروں میں عام استعمال ہونے والی گھڑیوں کے لیے چھوٹی جو بیٹری سیل آتے ہیں وہ۔ اس سچویشن میں آپ نے بچے کو ہسپتال لے کے جانا ہے تاکہ وہاں پہ موجود ڈاکٹر کیمرے کی مدد سے یا کسی اوزار کی مدد سے وہ چیز نکال سکیں۔ فرض کریں بچے نے کوئی فروٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا یا کوئی سکہ یا کوئی بنٹا وغیرہ کر کھا لیا ہے اور اس کے معدے میں چلا گیا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ عموماً ایسی چیزیں 24 سے 72 گھنٹے میں خود بخود بچے کے پخانے کے راستے سے باہر آ سکتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان سارے واقعات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے بچوں کو جب بھی کھانا دینا ہے اپنے سامنے بٹھا کے ان کو کھلانا ہے اور چھوٹے چھوٹے چنکس کوشش کرنے ہیں دینے ہیں، بڑے بڑے ٹکڑے کھانے کے نہیں ہونے چاہیے۔ بچے جب کھیل رہے ہوں اس وقت ان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے کھلونے بہت چھوٹے سائز کے تو نہیں ہیں۔ عموماً جو کھلونے 5 سینٹی میٹر 4 سینٹی میٹر سے یا اس سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بچے منہ میں ڈال دیتے ہیں حادثاتی طور پہ، یا بچے غیر ارادی طور پہ وہ ان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یا پھر آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ گھر میں کوئی اوزار وغیرہ یا ان کی کیلیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں گھر میں نہ پڑی ہوں۔ ان ساری چیزوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے۔ جب آپ اسپتال میں آئیں گے عموماً آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایکس رے لکھ کے دے گا اور آپ کو کہے گا کہ آپ کچھ دیر بعد ویٹ کریں۔ 24 گھنٹے کے بعد عموماً بچے کی پوٹی سے چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی خطرناک چیز ہے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بیٹری یا کچھ کانٹے دار چیز، تو آپ کے بچے کو ایمرجنسی میں بیہوش کر کے کیمرے کے ذریعے سے بھی وہ چیز نکالی جا سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ شکریہ۔